ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال الله تعالى في مقام آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چوں دو مقام تلاوت کیتے نے۔ پہلا مقام سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 137، دوسرا مقام پارہ نمبر 28
سورہ المجادلہ آیت نمبر 22 اللہ سبحانہ و تعالی دا بڑا ہی معزز اور محترم مہینہ محرم الحرام اسلامی سال 1447 ہجری اج 22 تاریخ ہے اور اے مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینیاں دے اندروں اے حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ دی حرمت کسے ایک شخصیت دی وجہ تو نہیں، اللہ پاک نے جدوں دا زمین و آسمان دا نظام بنایا ادوں تو ہی اس مہینے دی حرمت ہے۔ اس بات دا ذکر اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر کیتا ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو تمام مسلمانوں نو اس بات دا درس دیندی ہے کہ مینوں مضبوطی دے نال تھام لو، تواڈے تمام تر اختلافات دی وجہ تو ختم ہو جان گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی حیات طیبہ دے ختم ہون تے آخری ایام دے اندر اپنے صحابہ نو اے بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا میرے صحابہ میں تانوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب ہے اور دوسرا فرمایا میں اللہ دے نبی دا طریقہ ہے۔ فرمایا نہ دونوں نو مضبوطی نال تھام کے رکھنا، انہاں تو تہے دامن نہیں ہونا، یعنی انہاں نو چھوڑنا نہیں، اگر چھوڑ دو گے تو فرمایا تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو قرآن حکیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ توبہ پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حل فرمایا ہے۔ فرمایا حرمت والے مہینے 4 نے، سال دے 12 مہینے نے، اور انہاں دے اندروں 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے نے۔ اور اے حرمت اے مطلب نہیں کہ بندہ ایک دوجے نال لڑائی کرے، گالم گلوچ ہوئے، مومن دی عزت نو پامال کرے، اور جو نفوس قدسیہ نے، پاک باز ہستیاں نے، معصوم انبیاء اور رسول دی ذات ہے، انبیاء اور رسول دے جو اصحاب نے وہ معصوم نہیں، وہ مغفور نے کہ اللہ نے انہوں نے معاف فرما دیتا ہے۔ فرق سمجھو معصوم اور مغفور دے اندر۔ معصوم دا مطلب ہے کہ جدے کولو گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور اس ذات نو کوئی اہل ایمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے
عقل مند ہے، باشعور ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہگار ہے۔ اللہ دے بڑے نبی نے، عظمتاں والے نے، بعد انبیاء دے کولوں زندگی دے اندر کوئی خرق عادت کم ہویا ہے، طبیعت دے الٹ ہویا ہے، لیکن انہوں کسے بھی گناہ نہیں کیا، نہ اس دور دے لوگاں نے نہ بعد دے اندر آنے والا نے۔ اللہ دے دو نبی نے، دونوں آپس اندر بھائی نے، ایک جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور ایک جناب ہارون علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ دا قرآن اس بات نو بیان کردا ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلامی واسطے گئے، پیچھے جناب ہارون نو چھوڑ کے گئے، اور سامری لعین زمانہ جادوگر نے قوم نو بچڑے دی پوجا دی طرف لگا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون نو کوسن لگ پے، اور کوسدیاں حضرت ہارون دی داڑھی پکڑی اور انہوں کھچیا۔ اے بڑی معزز انسان دے وجود دا حصہ ہے۔ مومن مسلمان ہے، پاویں کو غیر مسلم بھی ہے نا، وہ دی داڑھی ہے، انہوں کو بندہ نہیں چھیتی کتے ہاتھ پاندا، کیونکہ بندے دی عزت دی جگہ ہے۔ اور ہونتے کوئی مومن دی داڑھی کھچے تے ایدہ کیس بھی ہے، پرچہ بھی ہو جاندہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون نو پکڑیا اور داڑھی نو کھچیا، تے حضرت ہارون کی کہن لگے اے میرے بھائی، حضرت موسیٰ کہن لگے او میرے بعد تو کی کیتا ہے؟ ساری قوم نو رب دی بندگی تو ہٹا کے بچھڑے دا معبود انہوں بنا دیتا ہے اور یہ عبادت دی طرف لگا دیتا ہے۔ حضرت ہارون کہن لگے اے میرے بھائی، یبن امک، اے میرے ماں جائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ تے میری داڑھی نو کھچو اور نہ میرے سر دے بال کھچو، ادھر اندر میرا کوئی قصور نہیں۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں بھائی اور اللہ دے عظیم المرتبت نبی نے، لیکن انہاں دے اس فعل نو جو کوئی عام نبی اللہ تو علاوہ کرے انہوں کی کیا جائے گا؟ گناہ کیا جائے گا، اور گناہ کہندے بھی نہیں لوگ، لیکن اللہ دے نبیوں دا یہ عمل ہے، انہوں کوئی بندہ گناہ نہیں کہندا۔ اللہ اللہ مغفور، جنہاں نو رب نے یہ ڈگریاں دتیاں نے، معصوم تے نہیں، لیکن انہاں دے کولو غلطی، لغزش اور اللہ اللہ زندگی دے اندر مسٹینگا ہویاں نے، لیکن اللہ پاک نے انہاں دیاں غلطیاں تے، اللہ پاک نے انہاں دیاں غلطیاں تے انہاں نو ملامت نہیں کیتی، بلکہ اللہ پاک نے انہاں نو جنتی ہون دے تمغے دے دیتے نے۔ اور اللہ پاک نے کی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او میرے محبوب نبی دے حب دارو، میرے پیغمبر دے جان سارو، میرے محبوب دے وفادارو، میرے پیغمبر دے نال اپنیاں زندگیاں قربان کرنے والو، اللہ پاک فرماندے نے میں تواڈے تے آسمان تے بیٹھ کے رب تواڈا میں راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ کہندے نے میں رب انہاں تے راضی ہاں۔ اللہ کدوں تک راضی ہے؟ 2 4 10 20 سال نہیں،
ساری زندگی واسطے اللہ انہاں تے راضی ہو گئے نے، ساری زندگی۔ اج تے لوگ کہندے نے نا کہ اے پہلا مسلمان سن، جدو نبی پاک دا زمانہ ختم ہویا ہے اے اسلام تو منحرف ہو گئے نے، اسلام تو دور ہو گئے، اے مسلمان ہی نہیں رہے سوائے 3 بندیاں تو۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام دے جا نثار 2.25 لاکھ دے لگ بھگ صحابہ کرام دی تعداد بندی، سب نو اللہ پاک نے جنتی ہون دے تمغے دیتے نے، اور اللہ پاک نے قرآن حکیم دے ایک نہیں 20 ایسے مقامات نے جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دے جنتی ہون دا اعلان کیتا ہے، اور اللہ پاک نے محبت کی تھی انہاں دے نال۔ ایک گل میری ذہن اندر بٹھاؤ، کوئی شخص میں ہاں تسی ہو کوئی اور ہے، مومن ہے مسلمان ہے، جتنا مرضی ہو پرہیزگار ہے، نیکو کھارے، تہجد گزارے، شب زندہ دار ہے، روزے دا پابند ہے، فرضی تو فرضی نفلی بھی رکھ رہے ہے، قرآن دی تلاوت کردا، کوئی زندگی دے اندر گناہ نہیں کردا، جنہوں گناہ کیا جاندہ ہے، گناہاں تو دور رہندا ہے، کوشش کردا میں گناہاں تو بچاں، اور بچدا بھی ہے اور بچنا چاہیے بھی ہے۔ دھیان میری طرف ذرا کر، ادھر دھیان میری طرف خالی۔ جتنی مرضی ہو عبادت کرے لیکن انہیں صحابی دا درجہ نہیں پانا۔ صحابی دا درجہ کوئی کائنات دے اندر انسان نہیں پا سکتا ما سوا نبی علیہ السلام تے آپ دی زندگی دے اندر جنہاں نے آپ تے ایمان لے آندہ ہے، کلمہ پڑھیا ہے، اور حال تے ایمان دے اندر نبی علیہ السلام آپ دے کولو رخصت ہوئے نے۔ بے شمار صحابہ نے جنہاں نے نبی علیہ السلام کو رخصت چاہیے، دل تے نہیں کردا کہ سونے محبوب دے کولو رخصت ہوئیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، آپ نے کی کیا ہے؟ آپ فرماتے نے میرے صحابہ بلغوا انی ولو آیا، میرا ایک بھی فرمان تواڈے تک پہنچیا ہے، اینو اگے پہنچاؤ۔ اور آپ نے حجۃ الوداع دے موقع دے بات کہی، آپ فرماتے نے او میرے صحابہ سنو میری بات، میں اللہ دا نبی ہاں، جو میرے رب نے میریاں ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگائیاں میں تواڈے اندر من و عن او پوریاں کر دیتیاں نے۔ اور آپ فرماندے نے میرے جانی سارو، کوئی بھی اللہ دا حکم ایسا نہیں میں چھوڑیا جڑا رب نے میری طرف وحی بھیجی ہے اور انہوں میں تواڈے تک پہنچایا نہیں۔ ہر گل دس دیتی ہے، ہر حکم دس دیتا ہے، ہر فرمان تواڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ فرماندے نے محبوب جی تساں حق ادا فرمایا ہے، اور آپ فرماندے نے میرے جانی سارو، او میرے حبدارو، میرے اس عمل تے تسی گواہ رہنا۔ اللہ دے نبی نے عظمتاں بڑیاں، شاناں بڑیاں نے۔ میں یہ بات کہنا اور میرا یہ عقیدہ الحمدللہ میری جماعت دا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل نے، تمام انبیاء اور رسل تو افضل ذات ہے تو اللہ دے محبوب نبی دی ذات ہے۔ کہہ دو بے شک۔ کوئی بات سمجھ آئے بولیا کرو، جملہ سمجھ آئے بولیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے محبوب نبی علیہ السلام نے آپ افضل الرسل افضل الانبیاء نے
تمام رسول و انبیاء چو افضل آپ دی ذات ہے، اور آپ علیہ السلام اینی عظمت دے مالک ہون دے باوجود صحابہ نو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ میرے گواہ رہنا کہ میں جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی میں تواڈے تک پوری پہنچا دیتی ہے۔ اور آپ فرماندے نے میرے صحابہ ہن تواڈیاں ذمہ داریاں ود گئیاں نے۔ کیا ذمہ داریاں بڑیاں نے؟ فرمایا جو تسی میرا اس جگہ تے اللہ 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 پیغام سنے آئے، جو باتاں سنیاں نے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، ہن اے تسی حاضر ہو، اے غائبین تک پہنچانا تہاڈیاں ذمہ داریاں نے۔ تو نبی علیہ السلام دے جانثار پھر آپ کو رخصت پا کے دور دور چلے گئے، بڑے بڑے دور تک صحابہ گئے نے، اور مورخین نے لکھے کہ سندھ تک صحابہ آئے نے، سندھ تک صحابہ دیاں قبراں، ادھر بلائی علاقے دے طرف بالا کوٹ تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دے مورخین نے لکھیا کہ قدم پہنچے نہیں۔ اور یہی وجہ کہ مدینہ پاک دے اندر بہت قلیل صحابہ نے جنہ دیاں قبراں نے، اور اندازہ لگاؤ 2.25 لاکھ صحابی نے، باقی کدھر گئے؟ کوئی ایمان تو منحرف نہیں ہویا، ایمان تو اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر راسخ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، او کائنات دے لوگو میں اپنے محبوب نبی دے صحابہ دے دلاں تے ایمان نو منقش کر دیتا ہے، ایمان نو دلاں دے اندر لکھ دیتا ہے، ایمان نو دلاں دے اندر داخل کر دیتا ہے، ایمان نو دلاں دے نال دلاں دے اندر اللہ پاک فرماندے نے میں داخل کر دیتا ہے، اور جیڑی چیز داخل ہو جائے او نکلا نہیں کر دی۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دے او جانثار نے کیڑے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان، فرمایا اساں انہاں تو کفر نو دور کر دیتا، گناہ نو دور کر دیتا ہے، اور نافرمانی انہاں چونج نکال دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَقَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، اور ایمان نو انہاں دے دلاں تے اللہ کہندے نے ساتھ داخل کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ کہندے نے اسی ایمان نو انہاں دے دلاں تے مزین کر دیتا ہے، ایمان نال انہاں دے دل مزین ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے اس جماعت نو بڑیاں خوبیاں دتیاں نے، بڑے امتیازات عطا کیتے نے، اور اللہ پاک فرماندے نے فرمایا اللہ پاک کہندے نے اولئک حزب اللہ، اوے کائنات دے لوگو اے میری جماعت ہے، میرا گروہ ہے، میری جماعت ہے۔ واہ میرے اللہ، کیسی بات ہے، کیسی محبت ہے حضرات صحابہ نال اللہ پاک دی، کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اے امتی تیرے نے، اور فرمایا جماعت میری ہے، گروہ میرا ہے، کہ جنہ دے ایمان مشکل ویلے نہیں ڈولے، اوہ آسانیاں ویلے ہو کیویں ایمان تو منحرف ہو سکتا، ذرا سوچو، جنہ دے ایمان مشکل وقت بھی تنگی دے وقت بھی نہیں ہٹے نہیں ڈولے، وہ آسانیاں دے وقت تے بندہ انجی خوشحال ہو جاندہ ہے۔ اگر ڈولنے ہوندے
تو پھر تنگی دے ویلے صحابہ دے ایمان ڈول دے، لیکن یہ وہ صحابہ نے کہ جنہ ہر چیز جڑی ہے اپنی اسلام تو بانی اسلام تو قربان کر دیتی ہے، اللہ اللہ ہر شے قربان کر دیتی ہے، کوئی چیز اپنے پاس نہیں روک سکی، حتیٰ کہ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں 28واں پارہ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب دے صحابہ او نے جنہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیتے، اپنیاں زمیناں چھوڑ دیتیاں، ہر شے قربان کر دیتی۔ ہن کوئی بندہ ایک قربانی دے سکتا ہے؟ ذرا سوچو ذرا بات تے اس بات دا جواب دو ذرا، کوئی بندہ ایک قربانی دے سکتا ہے اسلام تو؟ کوئی نہیں دے سکتا، بڑے بڑے دل گردے دی بات ہے، بڑے دل گردے دی بات ہے۔ سانوں سب تو زیادہ محبت اپنے ماں باپ نال ہے، اپنے بیوی بچیاں نال ہے، اپنے گھر دے نال ہے، اپنے کاروبار دے نال ہے۔ او میں قربان جاواں سونے محبوب دے انہاں جانثاراں تو جنہ اللہ دی قسم کسے چیز دی پرواہ نہیں کیتی، اور یہی چیز ذہن اندر رکھیے، تنوار دیواں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، اللہ اللہ اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں مائی باپ وار دیواں سونے نبی تو میں جگوار دیواں۔ یہ حقیقتاً بات ہے، ایک شاعر نے یہ ترجمانی کی تھی، یہ تے گل قرآن و حدیث نو سامنے رکھ کے کی تھی۔ 28واں پارہ پڑھو، سورہ مجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 22 سے اللہ پاک فرماندے نے کہ جنہ ہر شے میرے محبوب تو قربان کیتی ہے، اپنے گھر بار دی پرواہ نہیں کیتی، بیوی بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی، ہر چیز قربان کر دیتی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تاں ہی اللہ کہندے نے، اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او کائنات دے لوگوں میں رب انہاں تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے اولئک کتب فی اولئک حزب اللہ، اللہ کہندے نے اے حزب اللہ ہے، اے جماعت اللہ دی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اللہ کہندے نے میری جماعت کامیاب جماعت ہے، میری جماعت کامیاب جماعت ہے۔ اور اللہ پاک نے کی کیا ہے؟ اللہ اللہ مقام حدیبیہ تے تو انہوں لے جا، صلح حدیبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حبدار جانثار، اور اللہ پاک دے محبوب دے او جانثار نے جنہ ایک وقت نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے ہوتے بیعت کیتی ہے، خون عثمان دی بیعت کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ فرماندے نے میرے جانثارو 1400 صحابہ، فرمایا اے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، بیعت کیتی ہے۔ اور اتے آپ نے فرمایا اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ ہے، عثمان اس جگہ تے موجود نہیں۔ اور اللہ پاک نے آسمان تو اعلان فرمایا میرے جبریل جی رب جلیل فرمایا فوراً جاؤ
اور جا کے اعلان خداوندی میرے محبوب نو سنا دو۔ کیا پیغام سنانا ہے؟ اللہ جی کیا پیغام فرمایا؟ جا کے کہو سونیا تیرے ہاتھ تے جنہ جان سارا 1400 نے بیعت کی اوپر عثمان دا ہاتھ ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی ید اللہ علی فوق ایدیہم، اللہ اللہ فرمایا انہاں دے ہاتھ دے اتے سونیا میرا رب دا ہاتھ ہے۔ کیا محبت دے اللہ اللہ انداز نے کہ اللہ پاک نے اس جماعت دی اللہ نے خود آپ جو ہے او اللہ اللہ یہ دفاع کیتا ہے، یہ دی تعریف کیتی ہے، اور اس جماعت نے محبت کیتی ہے، اور اس جماعت دی ایمان دی گواہی دیتی ہے، اور اس جماعت دے ایمان نو اللہ نے کسوٹی ایمان قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک کی دنوں کائنات دے لوگو، او اہل کتاب سنو بات، کیا بات ہے؟ میں تہاڈا ایمان میرے رب دے ہاں قبول نہیں۔ فرمایا میرے محبوب دے جانثارو اللہ دا قرآن پڑھو، جو بات سمجھ آندی ہے اللہ نے قرآن نو صحابہ دیاں مرضیاں دے مطابق بنا کے اتار دیتا ہے۔ جو صحابہ چاہتے ہیں اللہ آسمان تو قرآن انہاں دیاں مرضیاں دے مطابق بنا کے اتار دے رہے۔ تساں سنیا نہیں پیچھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب جو خلیفہ دوم نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میری تے تہاڈی تے اہل ایمان دی روحانی اماں جان کی کہندیاں نے، آپ فرماندیاں نے ینزل القرآن، قرآن اتردا ہے سونے محبوب دے قلب تے اتردا ہے، سینے تے اتردا ہے، ساڈے ہاں حجریاں دے اندر اتردا ہے، لیکن فرماندیاں نے ولاکن را عمر، لیکن اتردا تے سونے عمر دی رائے دے مطابق اتردا ہے۔ ایک نہیں، قرآن حکیم دے اندر 20 آیات ایسیاں نے جو صحابہ کرام دی مرضی دے مطابق اللہ نے اتاریاں نے۔ اللہ اللہ ایک ساتھی سوہنے پیغمبر دا جدیاں وچ قرآن دہائیاں نے، سونے منگیا رب عطایا ہے، کیا شانہ عمر نے پائیاں نے، کدی سوچاں دل وچ سوچ دائے۔ اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کدی سوچاں دل وچ سوچ دائے، کدی بول زبانوں بول دائے، او دے پیارے پیارے بولاں دیاں رب ایتاں قرآن بنائیاں نے۔ ایک ساتھی سوہنے پیغمبر دا جدیاں وچ قرآن دہائیاں نے، سونے منگیا رب عطایا ہے، کیا شانہ عمر نے پائیاں نے۔ اللہ پاک کی کہندے نے، اللہ پاک فرماندے نے او سنو میرے محبوب دے ساتھیو اور میری جماعت، کیا اللہ دا پیغام ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا انہاں کہہ دو میرے محبوب پیغمبر دے جانثارو فَإِنْ آمَنُوا، اگر اے ایمان تہاڈی طرح ایمان لے کے آن، یہ ایمان
انج لیان جس طرح تسی ایمان لے آئے ہو۔ کیا محبت دے انداز نے اللہ پاک کہتے ہیں جس طرح تسی ایمان لے آئے ہو۔ اس تو کی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نو صحابہ دا ایمان بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسند آیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماندے نے ایمان دی یہ نشانی ہے کہ میرے محبوب فرماندے نے میرے صحابہ نال بندہ محبت کرے، جنہوں دیکھو میرے صحابہ نال محبت رکھ دے، فرمایا وہ بندہ ایماندار ہے۔ اور فرمایا کہ منافقت دی یہ دلیل اور نشانی ہے، صحیح بخاری دی حدیث پڑھ رہے ہیں، منافقت دی یہ نشانی ہے جیڑا میرے صحابہ دے نال بغض رکھدا ہے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ تسی کی سمجھدے ہو اسی صحابہ نال بغض رکھ کے تے اسی مسلمان ہاں؟ کوئی مسلمان نہیں۔ یاد رکھیے بات، رب دا قرآن بیان کردا ہے، سورہ الفتح ہے 26واں پارہ ہے، آخری آیت ہے، اللہ پاک فرماندے نے فرمایا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیتے ہو ایمان لے آئے نے، والذین معہ جو آپ نال ایمان لے آئے نے۔ ہن مفسرین نے لکھا ہے والذین معہ تو مراد ابو بکر صدیق نے، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق او صحابی نے پورے قرآن دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوا صحابہ اکرام نے اور تے القاب نال یاد کیتا ہے، ذکر کیتا ہے، تذکرے کیتے نے، اوصاف بیان کیتے نے، لیکن صحابی اگر اللہ نے کسی نو کہا تو ابو بکر صدیق نو کہا ہے۔ پڑھیے ذرا اللہ دا قرآن، اللہ تنصروہ، تانوں لے جائیے غار دے اندر جدوں محبوب ہجرت تے نکلے نے تے غار دے اندر جدوں ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دے نال نے تے جدوں کافر آپ دا تعاقب کردیاں غار تک پہنچ گئے، ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب جی او تے پچھا کردے سر تے آ گئے نے۔ آپ فرماندے نے او میرے صدیق پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، ساڈا رب ساڈے نال ہے۔ فرمایا تیرا اونا دعا دے بارے، تیسرے دے بارے کی گمان ہے، جنہ دعا دے بارے جنہ دا تیسرا رب ہے، تیسرا جنہ دا رب ہے۔ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جس وقت کہ اپنے ساتھی نو، صحابہ صاحب دے اندروں ہے صحابہ، صحابہ دا معنی ہے ساتھی، پوری زندگی دے نبی علیہ السلام دے ساتھی صحابہ نے۔ وقت بھی اجازت نہیں دینا، صحت بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں باتاں اور کراں، گلاں تے بڑیاں نے، صحابہ دا تذکرہ تے کردے رہیے، یقیناً زندگیاں بیت جان لیکن انہاں دا تذکرے نہیں مک سکدے۔ اگر میں انشاءاللہ دن بنانا کسی وقت
پہلے پارے تو لے کے آخر تک نبی علیہ السلام دے 1,00,000 تقریباً 80-85 ہزار صحابہ دا ذکر قرآن دے اندر ہے، تعداد قرآن دے اندر۔ شاید تسا کسی عالم کو نہ اگے سنیا، لیکن میں مطالعہ کردہ پڑھ رہا سا پیا کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے 1,85-87 ہزار صحابہ دا ذکر تعداد قرآن ذکر کی تھی ہے۔ نبی علیہ السلام دے بدر دے صحابی انہاں دا ذکر قرآن ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ پاک نے جو احد دے صحابہ نے انہاں دا ذکر قرآن کیتا ہے، انہاں دی تعداد بھی مفسرین نے، مورخین نے، سیرت نگاراں نے لکھی ہے۔ میرے کول کتاب ہے الحمدللہ 11 جلداں دے اندر ہے، سیرت صحابہ، بڑی ضخیم کتاب ہے، میں پڑھتا رہنا الحمدللہ، ذکر کروں گا تواڈے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنیے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دے والذین معہ اشداء علی الکفار، جڑے کافراں واسطے بڑے سخت نے، اس سے مراد ابو عمر فاروق نے، رحماء بینہم، آپس اندر بڑے نرم نے، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ تراہم رکعان سجدا، انہوں نے ویکھو گے رکوع اور سجود دے اندر اللہ دی بندگی کر رہے ہیں۔ اور ظالمہ کدی نماز دے نیڑے نہیں گیا تے تو بکواس کرنا ہے انہاں نفوس قدسیہ دے؟ شرم آنی چاہیے تینوں، جنہ دیاں زندگیاں ساریاں رب دی بندگی اندر کھپیاں نے، اج انہاں تے تو کیچڑ اچھالن دے۔ صحابہ اکرام اللہ پاک کے کہندے نے لیغیظ بہم الکفار، میرے محبوب دے اے جا نثار اور میری جماعت، اللہ کہندے نے انہاں دا بغض کافراں تو سوا کوئی دل وچ رکھ ہی نہیں سکدا۔ سوچو ذرا، جس دل دے اندر صحابہ دا بغض ہے وہ دل ایماندار ہی نہیں، وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، زندیق ہے، لعین ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے قرآن اندر کیا ہے، میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، اپنے کولوں کہاں تسی شاید میرے تے اعتراض کر سکتے ہو، لیکن اپنی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے محبوب پیغمبر کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اکبر۔ حدیث پہ پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر 3 تو ود کے کوئی جملہ بار بار نہیں ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ تو نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں وصیت و نصیحت کرو جڑی میرے واسطے کافی ہو جائے۔ آپ فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ چپ ہو گئے، اندر نے میں سوچیا تو یہ سی کہ میرے محبوب مینوں کچھ زیادہ کہیں گے، لیکن ایک ہی گل اندر آپ نے بات ختم کر دی تھی۔ پھر دوبارہ دہرایا ہے محبوب جی کوئی وصیت، آپ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ پھر چپ ہو گئے، پھر ایک کشمکش، پھر سوچیا چلو ہن پوچھ رہے ہیں شاید کو آپ مزید اضافہ فرما دیں، تو آپ نے پھر کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، کیونکہ غصے دی وجہ تو اس سارے معاملے بگڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ تو سوا نبی علیہ السلام دی ویسے عادت مبارکہ سی، حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کوئی بات کہندے ارشاد فرماندے، خطبہ ارشاد فرماندے، ایک گل نو آپ 3 مرتبہ کہندے تاکہ اگلے دے ذہن اندر بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نو تیز نہیں سن فرمایا کر دے۔ آج تے جڑا عالم وائس خطیب بڑا چوکھا زور دی اور بار تیز بولے، اسی نے کیا بات ہے، بندہ تے تقریر کرنا ہے نا، لیکن سونے محبوب علیہ السلام دی انج دی تقریر نہیں سی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حدیث نو پڑھ کے تے سوچتا رہا کہ آپ نے اپنے جانثاراں دی عزت دی بات آئی ہے تو آپ نے 4 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، 4 مرتبہ، مگر نہ پوری زندگی آپ نے کوئی جملہ 3 تو ود کے دہرایا نہیں۔ اپنے صحابہ دی باری آئی ہے تو 4 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے۔ کی فرمایا ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ آپ فرماندے نے میری امت دے لوگو، میرے صحابہ دے بارے اللہ کولو ڈرے آجے، منو تکلیف نہ پہنچایا جے اس جماعت دے بارے، اے دی وجہ تو منو تکلیف اندر نہ ڈالے آجے۔ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، اور آپ فرماندے نے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالی نہیں دینی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماندے نے مومن نو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور یہ قتل کرنا کفر ہے۔ جڑا مومن نو گالی کٹ دے نا، اسی تے بڑی جلدی کسی دی عزت دا جڑا کہ وہ جناب فلودہ بنا کے رکھ دینے، فوراً گالاں کڈن لگ پینے۔ صبر کریا کرو، برداشت کریا کرو۔ کسے کو اگر کوئی جاندیاں راہ جاندیاں کسے نو کوئی ٹھوکر لگ گئی ہے تو صبر کریا کرو یار۔ بڑیاں خرابیاں ساڑیاں بے صبری دی وجہ تو نے، جدو اسی صبر نہیں نہ کر دے پھر معاملے بگڑ دینے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ جماعت اللہ دی جماعت ہے۔ اللہ نے انہاں دے ایمان نو ایمان دا معیار بنایا ہے، اور اللہ پاک نے انہاں نو کیا ہے کامیاب جماعت ہے، ہدایت یافتہ جماعت ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب دی جماعت کامیاب جماعت ہے، میرے محبوب دی جماعت، اللہ کہندے نے میری جماعت ہے۔ گل ہی اللہ نے ختم کر دی تھی ہے۔ اللہ کہندے نے اے میرے محبوب دی جماعت نہیں، اللہ کہندے نے میری جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کے پاک کی کہندے نے، قرآن پڑھو، اللہ کہندے نے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ کہتے ہیں میں انہاں دے سارے زندگی دے گناہ ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سے اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا اجر ہے، اجر بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو توفیق دیں، اسی اس جماعت دا پلہ پھڑ لئیے، اور اللہ پاک کہتے ہیں اگر میرے محبوب دے جان نثاراں دے تسی لڑ لگ گئے نا، اللہ کہتے ہیں میں تواڈے تے بھی انج راضی ہو جانا جویں میں اپنے محبوب دے جان نثاراں تے راضی ہویا۔ آیت نمبر 100 سورہ التوبہ پارہ نمبر 11 پڑھ کے دیکھا جے ترجمہ دا۔ اللہ پاک فرماندے نے والسابقون الاولون المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المؤمنین، فرمایا کہ جڑے سابقون الاولون نے مہاجرین اور انصار چوں، اگے اللہ کہندے نے والذین اتبعوہم باحسان، قیامت دے دن تک جڑے بھی انہاں دے نقش قدم تے چلن گے، انہاں دی طرح عمل کرن گے۔ نماز اسی پڑھنے ہاں، اسی جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ پڑھے ہے، قرآن پڑھنے ہاں، روزہ رکھنے ہاں، عمرہ کرنے ہاں، حج کرنے ہاں، مالاں دی زکوٰۃ دینے ہاں، کنہاں نو دیکھ کے دینے ہاں؟ حضرات صحابہ نو، اور صحابہ دے نقش قدم تے جڑا چل گیا، اللہ کہندے نے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، اللہ کہندے نے میں انہاں تے بھی راضی ہاں۔ اللہ سانو اس جماعت نال محبت کرن دی توفیق دین، انہاں دا بغض دل وچ اگر رائی دے دانے جنہ بھی ہویا نا تے اللہ نو بندے دا ایمان قبول نہیں۔ اس تو بچ کے رہو،
جڑے لوگ صحابہ دے کسے ایک صحابی دے بارے کوئی گل کرتے ہیں انہاں دا اتنے کیچڑ ڈالتے ہیں، سمجھو بندہ زندیق ہے. گل میری نہیں، نواب زمانہ اللہ اللہ نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نو ویکھو کہ وہ صحابہ دے بارے کوئی غلطی انہاں دی انہوں بیان کردا ہے، فرمایا وہ بندہ زندیق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس واسطے کسے ایک صحابی دا کسے ایک صحابی، میں تے صحابی دی گل کرن ڈیا، حدیث پاک اندر کی ہوندا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار، فرمایا انہوں جہنم دی اگ نہیں لگے گی. کنوں؟ فرمایا من رآنی، جنہیں منوں ویکھیا ہے حالت ایمان دے اندر، اور فرمایا جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے. صحابہ تو بعد دور ہے تابعین دا، اور فرمایا تیسرا فرمایا جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے. صحابی تو بعد تابی تو بعد تبا تابی ہے. فرمایا جنہیں اینو بھی جہنم دی اگ نہیں لگے گی. دوستو سوچو، اسی یہ صحابہ تو تھلے دو طبقے جڑے نے انہاں دے بارے سونے محبوب کہہ رہے ہیں انہاں نوں جہنم دی اگ نہیں لگنی، تے لوکاں انہاں نوں صحابہ دے بارے جڑا انہاں نوں کہا کہ یہ تے ایمان تے منحرف ہو گئے، یہ تے جنتی ہی نہیں ہے. اگر یہ جنتی نہیں تو پھر جنتی جماعت ہی کیڑی ہے؟ کوئی نہیں نظر آئے گی. اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمان و ما علیہ.